اشفاق احمد کی افسانہ نگاری اور گڈریا کا تجزیاتی مطالعہ۔ تمہید: آزادی کے بعد اردو افسانہ حقیقت نگاری سے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ اب اردو افسانے کے محرکات، موضوعات اور تکنیک میں نہ صرف زبردست تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ تبدیلی افسانوی ادب کو زندگی کی حقیقتوں سے اور قریب کر دیتی ہے۔ آزادی کے بعد ایک طرف تو وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے روایتی طور پر اپنی روش پر گامزن رہ کر افسانے لکھے، اور دوسری طرف ایسے افسانہ نگار سامنے آتے ہیں جنہوں نے پرانے اصولوں سے ہٹ کر فن اور زندگی کے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تقسیم ہند کے بعد ہونے والے فسادات پر ہر طرح کے افسانے لکھے جا چکے ہیں، دکھ بڑھانے والے بھی، زخموں پر مرہم لگانے والے بھی، کچوکے لگانے والے بھی، آس بندھانے والے بھی، اور تاریخی بصیرت کو بروئے کار لانے والے بھی۔ اشفاق احمد کا افسانہ گڈریا درد و غم کی انتہائی حدوں کو دکھاتا ہی ہے، ساتھ ہی ہماری مشترکہ تہذیب پر پڑنے والی ضرب کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ مقصد: اس سبق کا مقصد اشفاق احمد کی افسانہ نگاری کے توسط سے آزادی کے بعد ابھرنے والے مسائل اور افسانوں میں انہیں پیش کرنے کے طریقہ اور اس کا جائزہ لینا ہے۔ نیز یہ بھی کہ تقسیم نے ہماری مشترکہ تہذیب کو کس طرح زیر بار کیا۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ اشفاق احمد کی زندگی اور ان کی افسانہ نگاری کو بخوبی سمجھ سکیں، اشفاق احمد کے افسانوں کی قدر و قیمت کا تعین کر سکیں، ان کے اہم افسانوں کا تجزیہ کر سکیں۔ مصنف کا تعارف: اشفاق احمد خاں 22 اگست 1925 میں مختصر ضلع فیروز پور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور اور بیرون ملک کا بھی سفر کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو میں ایم اے کیا۔ بعد ازیں بیرون ملک میں انہوں نے 2 جگہوں سے تعلیم حاصل کی۔ پہلی اٹلی کی روم یونیورسٹی سے اطالوی زبان کا ڈپلومہ کیا، اور پھر فرانس کی گرینوال یونیورسٹی سے فرانسیسی زبان میں ڈپلومہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ وہ نیو یارک میں بھی رہے، وہاں سے انہوں نے ریڈیائی نشریات کی تربیت حاصل کی۔ تعلیم مکمل کر کے وہ لاہور لوٹ آئے اور دیال سنگھ کالج لاہور میں 2 برس تک درس و تدریس سے جڑے رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بھی 1 سال تک انہوں نے پنجابی زبان و ادب کے لیکچرر کے فرائض اعزازی طور پر انجام دیے۔ اشفاق احمد نے کئی معروف رسائل کی ادارت کا کام بھی انجام دیا۔ 2 برس تک ہفتہ روزہ لیل و نہار کے مدیر رہے۔ یہ رسالہ لاہور سے نکلتا تھا۔ رسالہ داستان گو انہوں نے خود جاری کیا۔ وہ 4 برس تک RCD ریجنل کلچرل انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ڈائریکٹر رہے۔ اس کے علاوہ وہ مرکزی اردو بورڈ کے بھی ڈائریکٹر رہے۔ انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ وہ ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن سے بھی جڑے رہے۔ اشفاق احمد کی افسانہ نگاری: اشفاق احمد کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ 1942 میں توبہ کے عنوان سے شائع ہوا، لیکن ان کی افسانہ نگاری کا اہم دور 1950 سے شروع ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کے 3 افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا افسانوی مجموعہ ایک محبت 100 افسانے کے نام سے 1951 میں سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اس مجموعے میں 13 افسانے شامل ہیں۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ اجلے پھول، جسے بک لینڈ لاہور نے 1957 میں شائع کیا تھا۔ اس مجموعے میں کل 9 افسانے ہیں۔ اشفاق احمد کا تیسرا افسانوی مجموعہ سفر مینا، یہ مجموعہ بھی سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے 1984 میں شائع ہوا۔ اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ فنی اعتبار سے ان کے مجموعے
اجلے پھول کے افسانے زیادہ اہم ہیں۔ اشفاق احمد کے افسانوں کا بنیادی موضوع محبت ہے، لیکن ان کے ہاں محبت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً بیوی بچوں سے محبت، اپنے فرائض سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، مالک و نوکر کی محبت، استاد سے محبت، انسان سے محبت، ملک سے محبت وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ان کے یہاں محبت کا وہ روایتی مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر ادب میں نظر آتا ہے، بلکہ ان کے یہاں عملی، اخلاقی و سماجی سانچوں میں ڈھل کر یہ جذبہ ابھرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے محبت کے موضوع کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، جس کی مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں۔ افسانہ گڈریا میں داؤ جی کا کردار محبت اور علم کا پیکر ہے، تو افسانہ بادشاہ میں استاد پروفیسر دیس راج کو محبت اور علم کا مجسمہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ افسانہ بابا میں محبت کی پیشکش ایسے آئیڈیل انداز میں کی گئی ہے کہ ایمن اپنے شوہر وحید سے حیرت زدہ انداز میں یہ سوال کرتی ہے کہ کیا تمہارے دیس میں سارے دادے اپنے پوتوں سے ایسا ہی پیار کرتے ہیں؟ اسی طرح افسانہ پناہیں، اس میں گھریلو نااتفاقی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو پیٹ دینے والا باپ زندگی بھر اپنے کو مجرم سمجھتا ہے۔ اشفاق احمد کے افسانوں میں محبت کرنے والے کردار عموماً اپنے دکھ اور ملال سے پہچانے جاتے ہیں۔ 1947 کے بعد ہونے والے فسادات کو تقریباً ہر افسانہ نگار نے اپنا موضوع بنایا۔ اشفاق احمد کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے فسادات کے مناظر کو بڑی صفائی کے ساتھ ایک مصور کی طرح پیش کر دیا ہے۔ کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔ خاک کے ذرات چنگاریوں کی طرح گرم اور نیزے کی انیوں کی طرح نوکیلے، پسینے سے تر جسموں میں نشتروں کی طرح اترتے چلے جا رہے تھے۔ اس پر رائفلوں کی سیٹیاں بجاتی گولیاں اور اسٹین گن کی تڑ تڑ کرتی باڑیں۔ انسان تھے، سانس روکے سب برداشت کرتے گئے۔ بچے پیاس کی شدت سے چلا رہے تھے۔ ان کی ماؤں کا ایک ہاتھ ان کے منہ پر بچھا ہوا تھا، دوسرا برقع سنبھال رہا تھا۔ افسانہ تلاش کا یہ اقتباس۔ باوجود اس کے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا تھا، یقین نہیں آتا تھا کہ ٹرک چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے نہ چل رہے ہوں۔ اغوا کی گئی لڑکیوں پر آمد کی جا رہی ہیں، شاید نہ کی جا رہی ہوں۔ پاکستان بن گیا ہے، کیا پتہ نہ بنا ہو۔ افسانہ سنگ دل کا یہ اقتباس۔ دونوں بازیافتہ لڑکیاں ابھی سوئی نہیں تھیں، لیکن ان کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں ان کی شکستہ قسمت گہری نیند سو رہی تھی۔ افسانہ سنگ دل کا یہ اقتباس۔ مال و دولت کی ہوس وہ بیماری ہے جس سے انسان کی قدریں، آپسی میل ملاپ اور آپسی رشتے سب پامال ہوتے ہیں۔ یہ ہوس و لالچ انسان کو کتنا نیچے ڈھکیل دیتی ہے، اس کی بھی کچھ جھلکیاں اشفاق احمد کی کہانیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اقتباس دیکھیے۔ ابا جان نے لکھا تھا کہ بڑے سوچ بچار کے بعد انہوں نے سنت نگر میں میری نسبت توڑ دی تھی، کیونکہ اس شادی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب وہ ایسے آدمی کی تلاش میں تھے جو حکومت کے کسی بڑے محکمہ میں پرمٹ آفیسر ہو، تاکہ اس کی بدولت ہمیں بھی سرکاری فائدہ پہنچ سکے۔ اشفاق احمد کی نگاہ میں مغربی تہذیب و ثقافت ایک مخرب اخلاق اور مہلک بیماری کی طرح انسانی صحت اور تہذیب کو پامال کرنے والی شے ہے۔ اسی لیے انہوں نے مغربی تہذیب کے خلاف شدید طور پر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ عصر حاضر کی صنعتی ترقی نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ انسانیت کے لیے سم قاتل کی طرح ہے۔ ان کا یہی تصور ان کے افسانے قصہ نل و دمین کے اس اقتباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا بھی گلٹ اس دنیا میں موجود ہے، سیکس اور پولیٹکس اور انفارمیشن کی وجہ سے ہے۔ ہر تیسرا آدمی السر کا شکار ہے اور ہر چوتھے آدمی کی شریان پھٹ رہی ہے، اور ہر پڑھا لکھا ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے۔
ہمیں ضرورت سے زیادہ انفارمیشن نے روگی بنا دیا ہے۔ افسانہ قصہ نل و دمن۔ اشفاق احمد نے اپنے افسانوں میں حکومت اور قانون کے اصولوں کا مذاق اڑایا ہے اور عام انسانوں میں موجود برائیوں اور خرابیوں پر بھی طنز کیا ہے۔ ان کے افسانے موضوعات کی دلچسپی اور شیرینی کے علاوہ اس لیے بھی پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں کہ ان کی پوری فضا میں ایک خاص قسم کی شگفتگی ہوتی ہے۔ وہ سیدھی سادی بات کو ایسے شاعرانہ انداز میں بیان کرنے کے عادی ہیں کہ کبھی کبھی عام فہم بات افسانے کے بجائے کسی حسین نظم کا سا تاثر دینے لگتی ہے۔ ان کے افسانوں میں اس ادبیت اور شعریت کا عکس ہر جگہ ہے، لیکن اس طرح جیسے یہ چیزیں بغیر کسی کوشش یا ارادہ کے خود بخود افسانے میں آ گئی ہوں۔ تمام واقعات آپس میں ایسے پیوستہ ہوتے ہیں کہ قاری کو بھٹکنا نہیں پڑتا۔ افسانہ جو آگے بڑھتا ہے آہستہ آہستہ اس کی فضا بنتی اور مکمل ہوتی رہتی ہے، لیکن فضا کی اس تکمیل میں کہیں معلوم نہیں ہوتا کہ لکھنے والے نے کسی کاوش سے کام لیا ہے۔ اس کی ابتدا، ارتقاء اور انجام ہر چیز میں ایک خاص قسم کی ہمواری ہوتی ہے۔ فن کے مختلف عناصر کو ہر طرح کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا اشفاق احمد کے افسانوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے افسانوں میں زبان و بیان کے بہت سے نئے تجربوں کے سراغ ملتے ہیں اور یہی وہ خوبیاں ہیں جو انہیں منفرد افسانہ نگار بناتی ہیں۔ گڈریا کا تجزیاتی مطالعہ۔ گڈریا کا شمار اشفاق احمد کے شاہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔ فکر و فن اور اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک بہترین افسانہ ہے۔ اس افسانہ کا موضوع تو تقسیم ہند کی شورش اور ہنگامہ ہے، لیکن اس کے پردے میں اشفاق احمد نے داؤ جی کے کردار کو قومی یکجہتی اور ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ داؤ جی کا کردار افسانہ میں ایک حیرت انگیز کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ افسانہ گڈریا بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ مصنف نے واحد متکلم کے طور پر اپنے کو ایک کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ کردار میں افسانہ میں بچہ سے بڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے اور خود اپنی زبان سے اپنے حوالے سے پوری کہانی کو پیش کرتا ہے۔ کہیں کہیں داؤ جی بھی اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔ تمام واقعات میں منطقی ربط موجود ہے۔ داؤ جی کا اصل نام منشی چنتا رام ہے۔ وہ ذات کے کھتری ہیں اور قصبے کے منصفی کچہری میں عرضی نویس کا کام کرتے ہیں۔ ان کا اصلی پیشہ تو عرضی نویسی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ماہر معلم اور استاد ہے، کیونکہ میں کے بڑے بھائی کے وہ استاد رہ چکے ہیں اور اب میں ان کی شاگردی میں ہے۔ داؤ جی کا کردار گوگی افسانے کا مرکزی کردار ہے، لیکن مصنف نے خود کو واحد متکلم بنا کر داؤ جی کے کردار کو ابھارنے میں مدد کی ہے۔ میں داؤ جی کے شاگرد ہے اور اس کی زبان سے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں، یعنی اس افسانے کا دوسرا اہم کردار میں ہے۔ کہانی میں داؤ جی کا کردار عجیب و غریب ہے۔ وہ مذہباً ہندو ہے، لیکن آیات قرآنی کا ورد کرتا ہے، فارسی اشعار کا رسیہ ہے، ظاہر میں ہندو نظر آتا ہے، لیکن باطن میں مسلمان یا پھر یہ کہ مذہب کا احترام کرنے والا شخص ہے۔ داؤ جی کو انسان دوستی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ داؤ جی کے کردار کو سامنے لانے میں افسانہ نگار نے آئیڈیلزم سے بڑا کام لیا ہے، لیکن ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھکتی اور تصوف کی تحریکات نے عام انسانی تہذیب و ثقافت اور معاشرت پر جو مشترکہ محبت کے اثرات ڈالے تھے۔ داؤ جی کا کردار اسی مشترکہ تہذیب و ثقافت کا پیکر ہے۔ اگر ہم انہیں انسان دوست رویوں اور تہذیبی اثرات کے تناظر میں داؤ جی کے کردار کو دیکھیں تو اسی ہندو کردار کا اپنی بیٹی قرۃ العین یا بی بی کی شادی کے لیے استخارہ کرنا، ڈولی میں روتی ہوئی بیٹی سے کہنا کہ لاہور پڑھو بیٹی لاہور پڑھو، حکیم ناصر علی سیستانی سے علم ہندسہ پڑھنا، پورا سکندر نامہ زبانی یاد کرنا، اپنے معذور محسن اور معلم حضرت اسماعیل چشتی کو کندھوں پر اٹھائے پھرنا،
اور غلبہ حال میں آ جانا وغیرہ خلاف قیاس امور نہیں ہے۔ داؤ جی نچلے طبقے کا ایک فرد ہے۔ وہ ہر کس و ناقص پر اپنی محبت چھڑکنے والا، اپنی بیوی سے مار کھانے اور جھڑکیاں سننے والا، ہر دم ہر لمحہ اپنی اصلی حیثیت کو یاد رکھنے والا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معلم ہونے کی وجہ سے ہر وقت بولتے رہنے والا کردار ہے۔ داؤ جی ویسے تو قصبہ کے منصفی کچہری میں عرضی نویسی کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ کام کوئی خاص نہیں چلتا ہے۔ گھر کا خرچ اصل میں ان کی بیوی اور بیٹی قرتلین کی سلائی کے کاموں سے چلتا ہے۔ بیبے کا کام اچھا تھا، اس کی قطر بیونت اور محلے والیوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ پچھلے چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہو گئی تھی۔ چونکہ گھر کا خرچ داؤ جی کی بیوی چلاتی تھی اور وہ ان پر حاوی تھی، اس لیے داؤ جی اپنی بیوی سے بہت ڈرتے اور گھبراتے تھے۔ موقع پا کر بیوی انہیں مارتی بھی تھی۔ ہر وقت کا کوسنا گویا اس کی عادت سی بن گئی تھی۔ افسانے میں داؤ جی اور ان کی بیوی کے درمیان زبردست تضاد دکھایا گیا ہے۔ داؤ جی زبردست عالم و فاضل انسان تھے، جبکہ ان کی بیوی ان کے برعکس اعلیٰ درجے کی جاہل اور گنوار تھی۔ افسانہ گڈریا کا آغاز داؤ جی کے سوال پوچھنے سے ہوتا ہے۔ داؤ جی کو راتوں کو جگہ جگہ کر سوال پوچھنے کی عادت تھی۔ افسانہ میں آگے چل کر مئے کے ہائی اسکول میں فیل ہو جانے اور داؤ جی کے گھر رہ کر امتحان کی تیاری کی روداد ہے۔ اسی دوران داؤ جی بھی اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں کہ وہ اصلاً گڈریا تھے، لیکن حضرت اسماعیل چشتی اور حکیم ناصر علی سیستانی سے انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی اور پھر وہ کیسے ان دونوں بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہو کر اس قدر زبردست عالم اور معلم بن گئے۔ داؤ جی کے ان دونوں بزرگوں سے تعلیم حاصل کرنے کے واقعات میں افسانہ کا کلائمیکس اور نقطہ عروج معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ افسانہ کا اختتام بھی بے حد متاثر کن ہے۔ افسانہ کا موضوع تقسیم ہند کا فساد اور ہنگامہ ہے۔ افسانہ کا اختتام بھی انہی ہنگاموں پر ہوتا ہے۔ فضا اس طرح تیار کی گئی ہے کہ جس زمانے میں میں یعنی راوی ہائی اسکول پاس کر کے کالج میں جاتا ہے، اسی وقت تقسیم ہند کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میں کے قصبہ میں بھی بہت سے مکانات جلا دیے جاتے ہیں۔ چونکہ قصبہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے بیچارے داؤ جی پر مصیبت آ جاتی ہے۔ قصبہ کا بدماش رانو داؤ جی کو قید کر لیتا ہے اور انہیں بہت ستاتا ہے۔ بالآخر وہ ان کی محبوب چوٹی کاٹ لیتا ہے۔ اس طرح افسانہ کا اختتام بڑے ہی کربناک ماحول میں ہوتا ہے۔ اختتامی حصہ میں بھی داؤ جی کا استفسار قیامت ڈھا دیتا ہے۔ دیکھیے کہ انہیں نام نہاد مسلمان اپنے جیسا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ بدماش رانو داؤ جی سے کہتا ہے، کلمہ پڑھ پنڈتا۔ داؤ جی آہستہ سے بولے، کون سا؟ رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے اور بولا، سالے کلمہ بھی کوئی 5-7 ہے؟ جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا، چل بکریاں تیرا انتظار کرتی ہیں۔ اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدہ چل رہا ہو۔ کہانی اس طرح بھی اشارہ کرتی ہے کہ فسادات کے وقت مذہب کا ٹھیکہ رانو جیسے بدماش اٹھا لیتے ہیں، جو دراصل مذہب اور اس کی روح سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ خلاصہ، اشفاق احمد ایک حقیقت پسند افسانہ نگار کی حیثیت سے ترقی پسند افسانہ نگاروں میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حقیقت نگاری میں محبت کا جذبہ عالمگیر حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے یہاں حقیقت کے بیان میں لہجہ کی نرمی اور آہستہ روی ہے۔ انہوں نے پلاٹ پر زور دینے کے بجائے کردار نگاری پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ان کے اکثر افسانوں کے کردار معاشرے کے جیتے جاگتے کردار ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کی نفسیات اور ماحول سے
واقفیت کے بعد ہی کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں۔ دراصل ان کے افسانوں کا بنیادی موضوع محبت ہے، لیکن ان کے ہاں محبت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عملی، اخلاقی اور سماجی سانچوں میں ڈھل کر یہ جذبہ ابھرتا ہے اور پھر ان کی مختلف صورتیں ان کے افسانوں میں سامنے آتی ہیں۔ گڈریا کا شمار اشفاق احمد کے شاہکار افسانوں میں ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کی اس کہانی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں انہوں نے فسادات کے مختلف مناظر کو ایک مصور کی طرح پیش کر دیا ہے۔ فکر و فن اور اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک معیاری اور مؤثر افسانہ ہے۔ اس افسانے کا موضوع تو تقسیم ہند کی شورش اور ہنگامہ ہے، لیکن اس کے پردے میں اشفاق احمد نے داؤ جی کے کردار کو قومی یکجہتی اور ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کا پیکر بنا کر پیش کیا ہے۔ افسانہ گڈریا بیانیہ تکنیک میں لکھا گیا ہے۔ مصنف نے واحد متکلم کے طور پر اپنے آپ کو ایک کردار بنا کر پیش کیا ہے۔ تمام واقعات میں منطقی ربط موجود ہے۔ ضمنی کرداروں میں داؤ جی کی بیوی، بیٹی اور شہر کا بدماش رانو ہیں۔ یہ کردار کہانی کو آگے بڑھانے اور اسے انجام تک پہنچانے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ افسانے کا آغاز تقسیم ہند کے فساد اور افسانے کا اختتام بھی انہی ہنگاموں پر ہوتا ہے۔ مجموعی تاثیر یہ ہے کہ صدیوں سے ہماری مشترکہ تہذیب کی جو روایت چلی آ رہی ہے اور جس کی بدولت آپس میں پیار اور محبت پروان چڑھ رہا تھا، اس پر تقسیم اور پھر اس کے بعد ہونے والے فسادات نے کاری ضرب لگائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی برے لوگوں کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع بھی فراہم ہو گیا ہے۔ افسانہ گڈریا کا آغاز داؤ جی کے سوال پوچھنے سے ہوتا ہے۔ داؤ جی کو راتوں کو جگا جگا کر سوال پوچھنے کی عادت تھی۔ افسانہ میں آگے چل کر میں یعنی راوی کے ہائی اسکول میں فیل ہو جانے اور داؤ جی کے گھر رہ کر امتحان کی تیاری کی رودات ہے۔ اسی دوران داؤ جی بھی اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں کہ وہ اصلاً گڈریا تھے، لیکن حضرت اسماعیل چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم ناصر علی سیستانی سے انہوں نے کس طرح تعلیم حاصل کی اور پھر وہ کیسے ان دونوں بزرگوں کی صحبت سے فیض یاب ہو کر اس قدر زبردست عالم اور معلم بن گئے۔ داؤ جی کے ان دونوں بزرگوں سے تعلیم حاصل کرنے کے واقعات میں افسانے کا کلائمیکس اور نقطۂ عروج معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ افسانہ کا اختتام بھی بے حد متاثر کن ہے۔ افسانہ کا موضوع تقسیم ہند کا فساد اور ہنگامہ ہے۔ افسانہ کا اختتام بھی انہی ہنگاموں پر ہوتا ہے۔ فضا اس طرح تیار کی گئی ہے کہ جس زمانے میں یعنی راوی ہائی اسکول پاس کر کے کالج میں جاتا ہے، اسی وقت تقسیم ہند کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ میں کے قصبہ میں بھی بہت سے مکانات جلا دیے جاتے ہیں۔ ہر طرف فساد بپا ہوتا ہے۔ چونکہ قصبہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے بیچارے داؤ جی پر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ قصبہ کا بدماش رانو داؤ جی کو قید کر لیتا ہے اور انہیں بہت ستاتا ہے، ان پہ ظلم ڈھاتا ہے۔ بالآخر وہ ان کی محبوب چوٹی کاٹ لیتا ہے۔ اس طرح افسانہ کا اختتام بڑے ہی کربناک ماحول میں ہوتا ہے۔ اختتامی حصہ بھی داؤ جی کا استفسار قیامت ڈھا دیتا ہے۔